اور موجودہ حکومت کو بتانا ہوگا کہ اردو والے آپ کے ہر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کریں گے۔ موجودہ حکومت کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم اپنے حق کے لیے آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، حق دو یا پھر اپنی باری کا انتظار کرو، کیونکہ 2026 میں الیکشن ہے اور اردو والوں کو اگر حق نہیں دیا گیا تو اردو والے آپ کے خلاف بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، موجودہ حکومت میں اردو اور اردو والوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس سے سب واقف ہیں، لیکن چاہے رولنگ پارٹی کے لیڈران ہو یا اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران، اردو اور اردو والوں کے ساتھ ہو رہی اس ناانصافی کے خلاف بولنے سے ہر کوئی دور بھاگ رہے ہیں، ہر کوئی کترا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رولنگ پارٹی کے لیڈران اردو کے لیے صرف اس لیے نہیں بولتے کہ اگر ہم نے اردو والوں کو حق دینے کی بات کہی تو ہمیں سرکار سے الگ کر دیا جائے گا، یا اگر ہم نے اردو کے حق کی مانگ کو سرکار کے سامنے رکھا تو ہماری منسٹری چلی جائے گی؟ اگر رولنگ پارٹی کے لیڈران ایسی سوچ پالے ہوئے ہیں اور اردو کے لیے نہیں بول رہے ہیں تو یہ ان کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اردو والوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ اردو والوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر رولنگ پارٹی کے لیڈران بولنے سے ڈر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اردو والوں کے حقوق پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا رولنگ پارٹی کے لیڈران یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے اس بات کا ڈر ہے اور وہ لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں اردو زبان کے لیے آواز اٹھایا تو دوسری زبان والے ووٹر ان سے ناراض ہو جائے گا؟ تو یہ بھی اردو والوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران گاہے بگاہے اس مدعے پر آواز اٹھاتے بھی نظر آئے ہیں، لیکن کچھ تو مجبوری ہے کہ زور دینے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ اگر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر اردو کے لیے بولیں تو دوسری زبان والے ووٹر ناراض ہو جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اردو ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستان کے دستور نے ہر زبان کو ان کا حق دیا ہے۔ اب اردو کے حقوق کی لڑائی لڑنے والی تحریکوں کو بھی چاہیے کہ تحریکیں کبھی کبھی نہیں بلکہ تحریکوں کو متحرک کرنے کا وقت آ چکا ہے، تحریکوں کو ہمیشہ چلانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس لڑائی کو پرزور طریقے سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ بنگال کے مکھیہ منتری ممتا بنرجی نے خود اردو کا سہارا لے کر بنگال میں اپنی حکومت قائم کی ہے، یہ بات کسی کو نہیں بھولنا چاہیے، اور آج انہی کی حکومت میں اردو والوں کے ساتھ سوتیلا پن کا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے۔ کبھی امتحانوں میں بنگلہ زبان کو کمپلسری کر دیا جاتا ہے، موجودہ حکومت میں کئی نوکریوں میں سیٹیں کم کر دی جاتی ہیں، 12 سے 14% والی اردو آبادی کے لیے 1% سے بھی کم سیٹیں دینا یہ کھلے عام اردو والوں کے ساتھ ناانصافی اور دشمنی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی زبان کو ترقی دینے کے لیے اسے روزگار سے جوڑنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ روزگار دیں گے تو لوگ اس زبان سے جڑیں گے، اور ممتا حکومت اس کے برعکس کام کر رہی ہے۔ اردو والوں کو روزگار دینے میں ممتا حکومت کنجوسی کر رہی ہے۔ کیا ممتا حکومت اردو زبان کو بنگال سے الگ کرنا چاہتی ہے؟ کیا ممتا حکومت کو اب اردو والوں کی ضرورت نہیں ہے؟ دوستو، یہ سوالات اس لیے کہ جس ممتا بنرجی نے اردو کے سہارے حکومت قائم کی، آج اسی ممتا بنرجی کی دور حکومت میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اردو میڈیم اسکول بند کیا جا رہا ہے، اسکولوں سے اردو ٹیچروں کو بھگایا جا رہا ہے، ہٹا دیا جا رہا ہے، اردو والوں کو صحیح روزگار نہیں دیا جا رہا ہے۔ لاسٹ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اردو والوں کو اپنی لڑائی مضبوط کرنا ہوگا، اور مضبوطی کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہوگا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی اور اپنے حق کی لڑائی کو مضبوطی کے ساتھ لڑنا ہوگا، اور موجودہ حکومت کو بتانا ہوگا کہ اردو والے آپ کے ہر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کریں گے۔ موجودہ حکومت کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم اپنے حق کے لیے آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، حق دو یا پھر اپنی باری کا انتظار کرو، کیونکہ 2026 میں الیکشن ہے، اور اردو والوں کو اگر حق نہیں دیا گیا تو اردو والے آپ کے خلاف بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ تو جہاں دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، نظامی اردو لائیو کو اپنا سپورٹ دیجیے۔